الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ خالق کائنات کا فضل و کرم ہے جس رب نے ادارۃ القرآن کے ہفتہ وار درس قرآن میں ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی قدم قدم پہ برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں ادارۃ القرآن کے مقصد کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب کافر تم پر اس طرح سے چڑھ دوڑیں گے جس طرح چند بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کافر تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ کرام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم عددی اعتبار سے کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، عددی اعتبار سے تم کم نہیں ہوگے، تمہاری طاقت عددی اعتبار سے اب سے زیادہ ہوگی، لیکن اس کے باوجود بھوکے کتوں کی طرح تم پر ٹوٹ پڑیں گے کافر۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ٹوٹ پڑیں گے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے ایمان کمزور ہو جائیں گے اور تمہارا جینا اور مرنا دنیا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے کافر تم پر ٹوٹ پڑیں گے اور کافر مل کر حملہ آور ہوں گے۔ آج آپ دنیا کے نقشے پر دیکھیں تو آپ اپنے قریب سے کشمیر سے شروع ہو جائیں اور پھر برما کی وادیوں میں جائیں اور برما کی وادیوں سے ہوتے ہوئے ملک شام اور ملک شام سے چچنیا، بوسنیا، تورا بورا، دشت لیلا، موصل، بغداد، قلعہ جنگی، آذربائیجان، کابل، قندھار، فلسطین اور اس کے علاوہ کئی ممالک ایسے ہیں، مصر سمیت اور لبنان سمیت، شام سمیت، اور کئی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر مسلمانوں پر کافر ٹوٹ پڑا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا گھر محفوظ ہے اور یہاں پہ آگ نہیں لگی تو شاید ہم ہمیشہ محفوظ رہیں گے۔ یاد رکھیے کہ آج ہم نے چیخ و پکار نہ کی، آج ہم نے مسلمانوں کا احساس نہ کیا، اور آج اگر ہم اسلام کے لیے نہ اٹھے، مسلمانوں کے لیے نہ اٹھے اور اپنا ضمیر نہ جگایا تو ایک وقت آئے گا کہ انہی ملکوں میں اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ ہمارا نام بھی آ جائے۔ لہٰذا آج ہمیں اٹھنا پڑے گا، سٹینڈ لینا پڑے گا اور اپنے مسلمان بھائیوں کا درد محسوس کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ قرآن نے ہر مسلمان کو مسلمان کا بھائی قرار دیا، مسلمان کا بھائی ہے، اور قرآن نے ہی جو ہے وہ ہمارا رشتہ بنایا اور کلمے کی بنیاد پر مسلمان کا بھائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، جسم کی طرح ہے، ایک جسم کے حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم تڑپتا ہے، سارا جسم بے قرار ہو جاتا ہے، تکلیف ہاتھ میں ہے لیکن بے قرار سارا جسم ہے۔
تکلیف آنکھ کو ہو رہی ہے مگر آنسو صاف کرنے کے لیے ہاتھ موجود ہیں، سارا جسم بے قراری اور درد کے ساتھ تڑپ رہا ہے، کیوں؟ اسی طرح بالکل مسلمان جو ہے جہاں بھی ہو، چاہے وہ فلسطین میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ برما میں ہو، وہ شام میں ہو، وہ مصر میں ہو، کہیں بھی مسلمان تکلیف کے اندر ہوگا تو پوری دنیا کا مسلمان تڑپ اٹھے گا اور مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھے گا اور مسلمانوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا۔ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، زوال کا سبب دین سے دوری ہے۔ زوال کا سبب یہ ہے کہ انسان نے قرآن کو اہمیت دینا چھوڑ دی۔ زوال کا سبب یہ ہے کہ ہمارے سے سجدوں کا نور چھین لیا گیا۔ ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے والدین کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ ہمارے زوال کا سبب یہ ہے کہ ہم نے چند سکوں کو، پیسوں کو، روپیوں کو اپنی زندگی کا مقصد حیات سمجھ لیا۔ آج جو پوری دنیا میں ہم پر زوال آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پیچھے اور دنیا کو آگے رکھ لیا۔ آپ اپنا کردار دیکھیں تو ہمیں اپنے زوال کی کہانی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے۔ اگر ہمیں دین کے لیے بلایا جائے تو وقت نہیں ہے، رشتہ دار سالگرہ کے لیے بلائے تو وقت سے پہنچتے ہیں، دنیا داری کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے سمندری راستے میں اپنی جان کو مشکلات میں ڈال کے، جان پر کھیل کر، کشتیوں پر بیٹھ کر جو ہے وہ یورپ جانے والے جوان جاتے ہیں اور راستے میں کئی جو ہے وہ اپنی جان کھو بیٹھتے ہیں۔ کس لیے؟ پیسہ کمانے کے لیے۔ اور اگر کہا جائے کہ جناب نماز پڑھیے، قرآن پڑھیے، آئیے کورس تجہیز و تکفین کورس ہو رہا ہے اس میں شرکت کریں، چلو اور کچھ نہیں کر سکتے تو گھر میں ہی اللہ کا قرآن پڑھ لے، لیکن مسلمان آج قرآن کے دامن کے ساتھ لگنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر اللہ بھی بڑا بے نیاز ہے، رب نے بھی پھر ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیا اور آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ اور وہ وقت بھی آپ کو اور مجھے یاد ہے کہ جنگ بدر ہے، 313 صحابہ کرام ہیں اور سامنے جو ہے وہ سپر طاقت ابو جہل کی اور ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور بڑے بڑے کافر جو ہیں وہ اپنے تمام تر آلات لے کر، جنگ کے آلات، جنگ کا اسلحہ لے کر دستیاب ہیں، موجود ہیں، لیکن اللہ فتح کن کو دیتا ہے؟ ایمان والوں۔ جسم پر چیتھڑے پہنے ہیں اور کھانے کے لیے نہ کھجوریں ہیں، نہ کھانا ہے اور نہ ہی کوئی آلات ہیں ایسے جن کے ساتھ جنگ لڑی جا سکے۔ 8 تلواریں، کسی کا دستہ ٹوٹا ہے، کسی کی نوک ٹوٹی ہے، کسی تلوار کو دندانے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود 8 تلواریں لے کر اہل ایمان جب میدان جنگ میں اترے تو خالق کائنات نے اس وقت کی سپر طاقت کو گرا کے مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اہل ایمان قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اہل ایمان صاحب قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور اہل اسلام، اہل ایمان اسلام کی قدردانی کرنے والے تھے۔ ہم نے تو اپنے گھروں سے اسلام کو رخصت کر دیا۔ آج کس کے گھر میں اسلام ہے؟ آج کس کے جسم کے اوپر اسلام نافذ ہے؟ ہم نے تو اسلام سے اپنی لگامیں اتار کر، اپنی لگامیں دنیا داری کو اور کمائی کے ذرائع کو اپنی لگامیں پکڑا دیں۔ اب جس طرف معاشرہ ہمیں لے کر جا رہا ہے ہم اسی طرف چل رہے ہیں۔ حالانکہ احد کا میدان ہے اور 70 لاشیں پڑے ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے عزیز چچا حضرت امیر حمزہ بھی اسی مقام احد پر اور غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت صفیہ حضور کی پھپھی جان ہے، آپ 2 چادریں لے کر آئیں، کفن پہنانے کے لیے مسلمانوں کے پاس کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنا شہداء کو کفن دیا جائے،
تو آپ کی پھوپھی جان کو پتا چلا، حضرت امیر حمزہ کی ہمشیرہ کو پتا چلا، تو گھر سے 2 چادریں لائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں میرے چچا کو دفن کیا اسی میں مصعب بن عمیر کو دفن کیا جائے، اور ایک چادر حضرت امیر حمزہ کو دے دی جائے، اور ایک چادر کفن کے طور پہ حضرت مصعب بن عمیر کو دے دی جائے، کیونکہ 2 چادریں نہیں تھیں۔ ایک چادر کا کفن بنایا اور پہنایا، حضرت مصعب بن عمیر کے جسم پر چادر ڈالی، اور حضرت امیر حمزہ کے جسم مبارکہ پر جب چادر ڈالی تو جب چہرے پہ چادر ڈالی تو پاؤں ننگے ہو گئے، پاؤں پر چادر ڈالی تو چہرہ مبارک ننگا ہو گیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسخر نامی گھاس یہ پکڑو اور سر ڈھانپ دو، اور قدموں پہ پاؤں پر اسخر نامی گھاس ڈال کر میرے چچا کو دفن کر دیا جائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے پاس کفن کے پیسے بھی نہیں تھے، اسلام سر بلند تھا، اسلام اپنی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ جب 70 لاشیں میدان احد میں پڑے تھے اور امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہو چکے، مصعب بن عمیر بھی شہید ہو چکے، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہو گئے، مگر اسلام اس وقت بھی سر بلند تھا۔ مسلمانوں کے پاس تو کفن دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، تو آج کے مسلمان نے کہاں سے یہ سوچ بنا لی کہ جس کے پاس پیسہ ہوگا عزت اس کی ہوگی، اور شاید گاڑیوں سے، شاید کوٹھیوں سے، شاید جو ہے وہ اعلیٰ ترین لباس سے عزت ملتی ہے۔ عزت ہمیشہ در مصطفیٰ سے ملتی ہے، عزت ہمیشہ حضور علیہ السلام کی تابعداری سے ملتی ہے، عزت قرآن پر عمل کرنے سے ملتی ہے، اور عزت ہمیشہ حضور علیہ السلام کی غلامی سے ملتی ہے۔ عزت یوں نہیں ملا کرتی جس طرح سے معیار ہم نے بنا لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہترین لباس پہنیں گے تو عزت ملے گی، اعلیٰ ترین گھر ہوگا تو عزت ملے گی، اعلیٰ کاروبار ہوگا تو عزت ملے گی۔ عزت دار اسلام اس وقت بھی تھا جب مسلمانوں کے پاس حضور کے چچا جان کو کفن دینے کے لیے بھی کپڑا نہیں تھا، لیکن اسلام بھی عزت والا تھا اور اسلام کے ماننے والے بھی عزت والے تھے۔ مصعب بن عمیر کون ہیں؟ جن کو ایک چادر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ مصعب بن عمیر مکے کی امیر ترین عورت کے بیٹے ہیں، اور یہی مصعب بن عمیر جب خوشبو لگا کر اور شاہی جوڑا پہن کر اپنے گھر سے نکلا کرتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج گلی کے اندر مصعب بن عمیر آ رہا ہے، اور مکے میں سب سے مہنگا لباس پہنتے مصعب بن عمیر، سب سے مہنگی خوشبو لگاتے، اور انتہائی حسین اور خوبصورت حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ لیکن جیسے ہی اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، حضور کے غلام بنے، ماں نے لباس بھی چھین لیا اور پھٹا پرانا ٹاٹ کا لباس پہن کر در مصطفیٰ میں پہنچے تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، مصعب وہ وقت اچھا تھا یا یہ وقت اچھا ہے جب تو مکے کی گلیوں میں مہنگا لباس پہن کے چلا کرتا تھا؟ وہ وقت عالی شان تھا یا یہ وقت عالی شان ہے؟ ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں بندہ نواز، یہ وقت عالی شان ہے۔ جس وقت میں آپ کی غلامی مل جائے، جس وقت میں کلمے کی دولت مل جائے، جس وقت میں اسلام کا نور مل جائے، یہ وقت عالی شان ہے۔ وہ وقت میرا جو ہے وہ برباد تھا، کفر کے اندھیروں میں تھا۔ یا رسول اللہ، یہ وقت تو روشنی والا ہے، یہ وقت تو آپ کی غلامی والا ہے، یہ وقت تو رب کو منانے والا ہے۔ کیا ہوا لباس اچھا نہیں رہا تو نہ رہے، کیا ہوا عالی شان محل مجھ سے چھین لیا تو چھین لیا، کیا ہوا کہ وہ مہنگی خوشبوئیں اب میں نہیں لگاتا تو کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ، آپ راضی ہیں تو سب ٹھیک ہے، آپ خوش ہیں تو ساری کائنات خوش ہے۔ صحابہ اکرام کا معیار دیکھیے، کپڑے چھین لیے گئے، خوشبوئیں، گھر بار، دسترخوان، ہر چیز چھین لی گئی، اور موت کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد ایک چادر ملی کفن کے لیے،
لیکن اس کے باوجود کسی صحابی نے بھی کوئی شکوہ زبان سے ادا نہیں کیا، شکایت نہیں کی کہ ہمیں کیا ملا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے دنیا سے گئے۔ اور جو بھی دنیا سے گیا وہ کہنے لگا رب ذوالجلال کی عزت کی قسم میں زندگی کی بازی جیت گیا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہے میں زندگی کی بازی جیت گیا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید عزت پیسے میں ہے، شاید عزت جو ہے وہ دنیا کی شہرت کے اندر ہے، عزت در مصطفیٰ کے اندر ہے۔ جو انسان حضور کے در پر پڑا رہے گا، قرآن کے دامن کے ساتھ لگا رہے گا، اسلام کی چھتری کے نیچے لگا رہے گا، پڑا رہے گا، رب دنیا میں بھی اسی کو عزت دے گا، آخرت میں بھی اسی کو عزت دے گا۔ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں ہیں، کیسے حالات تھے ہمارے، لیکن اس کے باوجود اسلام سر بلند تھا، کیونکہ کردار اعلیٰ تھے، قربانی دینے کا ذہن تھا، اندر روشنی تھی، اور ایمان کے نور کے مینارے اس وقت موجود تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام مسجد نبوی سے باہر نکلے، ابو بکر آگے سے کھڑے ہیں تو عرض کیا الجوع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ نواز بھوک لگی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو چیز ابو بکر تجھے گھر سے باہر نکال لائی اسی چیز نے مجھے بھی باہر نکالا ہے، یعنی اگر تجھے بھوک لگی ہے تو مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ تھوڑا سا آگے گزرے تو حضرت فاروق اعظم ملے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کیسے گھر سے باہر کیسے نکلے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے اور اسی وجہ سے میں باہر آیا۔ اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حیدر کرار، اور ساروں نے بھوک ہی کے بارے میں نبی کریم علیہ السلام سے بات کی۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو، ایک مرتبہ پہلے ابو ایوب انصاری کے مہمان بنے تھے، آج بھی ان کے مہمان بنتے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے باہر تھے، ابھی حضور پہنچے نہیں، پہلے سے باہر جا کر کے اپنے گھر کے باہر کھڑے ہیں، اور چہرہ مصطفیٰ دیکھ کر سمجھ گئے اور مسکرانے لگے، قدم بوسی کی، دست بوسی کی، گھر میں بٹھایا اور اپنی زوجہ کو جلدی سے جو ہے وہ کچھ پکانے کا کہا۔ زوجہ محترمہ نے جو ہے وہ چند روٹیاں بنائیں اور تھوڑا سا سالن تیار کیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے صحابہ میں وہ پکا ہوا سالن تقسیم کیا، ایک روٹی لی اور اس پر چند بوٹیاں رکھ کے فرمایا کہ جاؤ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کئی دن سے فاقے میں ہے، جا کر کے اس کو بھی دیا۔ مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ مالک کونین ہونے کے باوجود بیٹی نے کئی دن سے فاقہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن سے فاقہ کیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ کھا سکیں، اور محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نور میں آستانہ عالیہ کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو ازواج مطہرات حضور کو پیش کر سکیں۔ حالات مسلمانوں کے یہ ہیں، لیکن اسلام اس وقت بھی غالب تھا، اسلام اس وقت بھی سر بلند تھا، اور شان و عظمت کے ساتھ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلایا جا رہا تھا۔ پیسہ نہیں تھا، مال نہیں تھا، زر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مسلمانوں پر زوال نہیں تھا۔ مسلمان عروج کی طرف جا رہا تھا، اسلام عروج کی طرف جا رہا تھا، مسلمان عزتوں کے تاج پہن رہا تھا۔ آج کیا ہوا کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان، اربوں کے مالک مسلمان، ایٹمی طاقت کے مالک مسلمان، اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمان رسوا کیوں ہو رہا ہے؟ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے اپنے ناطے رشتے
مسجدوں سے کمزور کر لیے، اللہ کے دین سے اپنا رشتہ کمزور کر لیا، اللہ کے قرآن سے اپنا رشتہ جب کمزور کیا تو رب کعبہ نے فرمایا کہ اب در در کے دھکے کھاتے رہو، ذلت ہمارا مقدر بنا دیا، کس وجہ سے کہ ہم نے قرآن سے بے وفائی کی۔ حضرت عدی بن حاتم، یہ حاتم تائی کے بیٹے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے غربت کی شکایت کی، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر کہنے لگا کہ دولت تو ہے، ایک آدمی نے غربت کی شکایت کر دی، وہ بیٹھ گیا، دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا کہ دولت تو ہے مگر خطرہ بہت زیادہ ہے، جس ملک میں نے جانا ہے راستے کے اندر راستہ بڑا خطرناک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے عدی بن حاتم کو فرمایا کہ تم اپنے آنکھوں سے وہ دور، وہ سنہری دور دیکھو گے کہ عراق کا ایک شہر ہے ہیرا، فرمایا کہ ہیرا سے ایک عورت چلے گی اور مکے پہنچے گی، عراق سے لے کر مکہ المکرمہ اسے کسی چیز کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا، بغیر خطرے کے بالکل اپنا ساز و سامان کے ساتھ سونا چاندی ہیرے موتی جواہرات کی پلیٹ تھال اپنے سر پہ رکھ کے عراق کی گلیوں سے گزرتی ہوئی مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچے گی، مگر اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، نہ اس کو کوئی ڈر ہوگا، کیونکہ اسلام اور مسلمان غالب ہوں گے۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دور دیکھا کہ ایک عورت ہیرا سے چلتی ہے، عراق سے چلتی ہے، چلتے ہوئے مکہ المکرمہ پہنچتی ہے اور کسی قسم کا کوئی بھی حادثہ اس کے ساتھ نہیں ہوتا، اکیلی عورت آتی ہے، نہ اس کو کوئی شکایت ہوتی ہے، کیونکہ اسلام غالب تھا، مسلمان غالب تھے، عراق سے لے کر کے مکہ المکرمہ کی گلیوں تک جو ہے وہ اسلام پھیل چکا تھا۔ اسلام ایک ایسا پرامن دین ہے کہ اس کے ماننے والے جب اس کا نور لے کر گلی اور بازاروں میں نکلتے ہیں تو سارا جہاں نور علی نور ہو جاتا ہے۔ پھر جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی غربت بھی رب دور کر دے گا، کیسر و کسرا کے خزانے مسلمانوں کے قدموں میں رکھ دیے جائیں گے، اور لوگ ایک شخص زکوٰۃ لے کر گلی اور بازاروں میں نکلے گا اور گھومے گا، اسے کوئی زکوٰۃ لینے والا نظر نہیں آئے گا۔ پھر وہ دور مسلمانوں نے دیکھا کہ کیسر و کسرا کا ریشم مسجد نبوی کی جوتیوں والی جگہ پر جو ہے وہ ریشم بکھرا ہوا تھا۔ مسلمانوں نے وہ دور بھی دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے ہیرے موتی جواہرات یہ خچروں پر اور گدوں پر لاد کر کے جو ہے وہ اپنا مسجد نبوی کے باہر ڈھیر لگا دیے گئے۔ کسی مسلمان نے، کسی صحابی نے، کسی تابعی نے آنکھ کی چمک کے ساتھ ہیروں کی چمک کو دیکھا بھی نہیں، اور مڑ کر کے جو ہے وہ سونے اور چاندی پر نظر ٹکائی نہیں۔ یہودی اور عیسائی کہتے کہ تم نے کیسر و کسرا کو فتح کر لیا، جس طرح آج کے دور میں اسرائیل ہے اور امریکہ ہے، اس دور کے اندر کیسر و کسرا تھا، مسلمانوں نے دھوتیاں پہن کر کیسر و کسرا کو فتح کر لیا۔ اتنے اتنے بڑے بادشاہ، لاکھوں کا لشکر رکھنے والے صحابہ کرام نے تہس نہس کر کے ایسے ملکوں کو فتح کیا اور ان کے تمام خزانے لا کر کے مسجد نبوی کے اندر ڈھیر کر دیے، لیکن کسی صحابی نے بھی جو ہے وہ آنکھ کی چمک کے ساتھ سونے اور چاندی کو نہیں دیکھا۔ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہودیوں اور عیسائیوں نے پوچھا، کہا کہ یہ مسلمان کیسا مسلمان ہے، اتنا مال آیا، ہیرے آئے، موتی آئے، جواہرات آئے، سونا چاندی، لیکن مسلمان ہے کہ پلٹ کے کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں رہا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دل سے ہیرے موتی جواہرات سونا اور چاندی کی محبت نکال کر اللہ کی محبت ڈال دی ہے۔
ہمارے دلوں میں سونے اور چاندی کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے تو قرآن کی ہے، حیثیت ہے تو صاحب قرآن کی ہے، حیثیت ہے تو اسلام کی ہے، حیثیت ہے تو مسلمان کی ہے۔ ہم ہیروں کی چمک پہ مرنے والے نہیں، ہم سونے کی چمک دمک پہ مرنے والے نہیں، یہ اسلام تھا۔ اسلام کا ابتدائی دور اتنا حسین تھا، آج تو مسلمان چند ٹکے کی خاطر اپنا ایمان بیچ رہا ہے، آج تو مسلمان چند ٹکوں کی خاطر اپنی نمازیں قضا کر رہا ہے، آج کا مسلمان چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ قرآن کے ساتھ سودے بازی کر رہا ہے، آج کا مسلمان اپنے قدم قدم پر جو ہے وہ ایمان کا سودا کر کے اپنی آخرت کو کالا کیوں کر رہا ہے؟ اس وجہ سے تاکہ دنیا ہاتھ آ جائے، مال ہاتھ آ جائے۔ لیکن ہمارے بابے، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ہیرے موتی جواہرات اور سونے اور چاندی کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اور سونے کی قیمت ہمارے نظروں میں برابر کر دی ہے، جتنی قیمت ہمارے نزدیک سونے کی ہے اتنی قیمت ہی مٹی کی، اور جتنی قیمت مٹی کی ہے اتنی قیمت سونے کی ہے۔ لیکن آج کا مسلمان ہرس کی نگاہوں سے اور لالچ کے پیالوں سے باہر نہیں آ رہا۔ یہ لالچ انسان کو نگل رہی ہے، اور یہ ہرس انسان کو تباہی کے دانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ لیکن مسلمان ہے کہ اس کے نوٹوں کی چمک جو ہے وہ دن رات اس کی آنکھوں کے سامنے گھومتی ہے۔ حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے مجھے افریقہ کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ کہاں جی؟ افریقہ کی جانب مجھے بھیجا کہ جاؤ جا کر کے زکوٰۃ کو وصول کرو۔ میں زکوٰۃ وصول میں نے کر لی، مکمل جب ہو گئی تو اتنی زکوٰۃ وصول ہوئی کہ میں نے خط لکھا حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہ جناب یہاں پر جتنے لوگ مستحق تھے میں نے ان کو زکوٰۃ دے دی، اکٹھی کی، اور اکٹھی کر کے جتنے لوگ مستحق تھے میں نے ان تک پہنچا دی۔ اب بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بچ گئی، آپ بتائیے کہ کیا کرنا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خط میں دوبارہ لکھا کہ یہ پیسے واپس لے کر نہ آنا، وہاں پر جو ہے جتنے بھی غریب مسلمان ہیں جو شادیاں جوان کرنا چاہتے ہیں ان کی شادیاں کرواؤ، اور جو مسلمان کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کو کاروبار کرواؤ۔ پھر پیسے بچ جائیں تو پھر جو اپنا پہاڑی علاقہ ہے، برفیلا علاقہ ہے، وہاں پر جا کے پرندوں کے دانے کا انتظام کر کے وہاں پر جو ہے وہ دانہ ڈالو۔ اگر پھر بھی رقم بچ جائے تو پھر کافروں کو جو ہے وہ بطور قرض یہ رقم دو۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد حضرت یحییٰ فرماتے ہیں کہ رقم پھر بھی بچ گئی، اور میں نے دوبارہ خط لکھا، میں نے کہا حضور ابھی بھی زکوٰۃ کے پیسے بچ گئے، اب کیا کروں؟ فرمایا کہ اب جو ہے وہ اس طرح کرو کہ دیگر مسلمانوں کو جمع کرو، اور جمع کرنے کے بعد ان کو کہو کہ وہ تعلیم، دین کی تعلیم حاصل کریں، اس کا سارا خرچہ حکومت اٹھائے گی۔ اب یہ دور تھا مسلمانوں پر کہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج آپ گلی میں، اشاروں پر، بازاروں میں، محلوں میں دیکھیں تو بیسیوں ہزاروں لوگ مانگنے والے نظر آئیں گے۔ وہ دور کتنا سنہرا دور تھا کہ زکوٰۃ لوگ ہاتھ میں پکڑ کے آوازیں لگاتے، ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ تو 18 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ رہی تھی۔ یہ اسلام نے بھی دور دیکھا، مال بھی تھا، پیسہ بھی تھا، اور اس وقت بھی اسلام سر بلند تھا۔ آگے چلیے، حضرت اقبال کہتے ہیں کہ زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، جس طرف تو چل پڑا ہے یہ تیرا راستہ غلط ہے۔ تو نے سمجھا کہ ہم غریب ملک ہیں اس وجہ سے زوال ہے، تو نے سمجھا کہ کشمیر غریب ہے اور کشمیری غریب ہے اس وجہ سے زوال ہے، تو نے سمجھا کہ فلسطین والے غریب ہیں اس وجہ سے زوال ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ تیری بھول ہے، پیسے سے عروج نہیں ملتا، عروج ملتا ہے تو ایمان کی پختگی سے ملتا ہے، عروج ملتا ہے تو سجدوں سے ملتا ہے،
عروج ملتا ہے تو قرآن سے یاری لگانے سے ملتا ہے، عروج ملتا ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کرنے سے ملتا ہے، عروج ملتا ہے تو اسلام کے ساتھ وفاداری کرنے سے ملتا ہے۔ دولت کبھی کسی کو عروج نہیں دیتی، اگر دولت کی وجہ سے عروج ملتا تو فرعون کو ملتا، نمرود کو ملتا، شداد کو ملتا، حمان کو ملتا، اور جو دنیا کے بڑے بڑے دولت مند تھے جن کے نام و نشان مٹا دیے گئے، عروج ملنا ہوتا تو ان کو ملتا، دولتوں سے عروج نہیں ملتا، در مصطفیٰ سے عروج ملتا۔ جب چیتھڑے پہنے ہوئے ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک غزوہ کے موقع پر قمیص نہیں تھی پہننے کے لیے، تو انہوں نے دوسرے صحابی سے پوچھا کہ آپ کے پاس قمیص ہے پہننے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میری بھی ایک ہے۔ اب انہوں نے ٹاٹ کا پھٹا ہوا ٹاٹ کا لباس اپنے جو ہے وہ نیچے تہبند باندھا تھا، اوپر جو ہے وہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اور وہ چیتھڑے پہن کر میدان جنگ کے اندر آئے، اور اس انداز کے ساتھ لڑے کہ جس طرح کوئی رب کا شیر لڑتا ہے۔ وہ چیتھڑے پہنے ہوئے مسلمان، اس وقت بھی دین غالب تھا اور عزت کی مسند پر تھا، اور جب گلیوں میں ریشم بکھرا ہوا تھا، دین اس وقت بھی غالب تھا۔ اس وقت بھی یہ ساری بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ پیسوں سے دین غالب نہیں آئے گا، پیسہ رزق حلال ضرور کمانا چاہیے، ٹیکنالوجی میں ترقی ضرور کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو ضرور پڑھانا چاہیے، دولت حلال انداز کے ساتھ جتنی بھی کمائی جائے جائز ہے، ناجائز نہیں، لیکن یہ ذہن بنا لینا کہ دولت ہی مقصد حیات ہے اور دولت ہی سے عروج ملے گا۔ دولت سے عروج ملنا ہوتا تو صحابہ جب چیتھڑے پہن کر جنگوں میں جاتے اور غالب ہو کر واپس پلٹ کے آتے، اگر جو ہے وہ دولت سے عروج ملنا ہوتا تو صحابہ کو نہ ملتا، اولیاء کو نہ ملتا، اللہ کے ولیوں کو نہ ملتا۔ ہمیں ہمارے بزرگوں نے اور ہمیں قرآن نے سمجھا دیا کہ عروج اگر چاہتے ہو تو اسلام کی چھتری کے نیچے آ جاؤ، اور عروج اگر چاہتے ہو تو در مصطفیٰ پہ آ جاؤ، اور غلامی کا پٹا اپنے محبوب کا گلے میں پہن کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگیاں حضور کے نام کر دو۔ اور وہ سبب ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ آج امت تماشا کیوں بنی، وہ سبب تلاش کریں۔ آج برما میں ہمیں کیوں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں کشمیر میں کیوں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں شام میں کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں کئی دہائیاں 2 دہائیاں ہمیں افغانستان میں کیوں مارا گیا، ہمیں فلسطین میں کیوں مارا جا رہا ہے، سیریا میں اور چچنیا میں مسلمانوں پر اسی طرح جو ہے وہ گولے کیوں برسائے جا رہے ہیں۔ سبب تلاش کرنا ہے، اور یہ سبب تلاش کر کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی طرف اپنے آپ کو کھینچ کے لے کے جانا ہے۔ حضور علیہ السلام جب جلوہ فراز تھے مکہ میں تو 365 بت مکے میں کعبۃ اللہ کے اندر موجود تھے۔ پھر حضور نے دعوت دین دی اور بتوں سے کعبے کو پاک کیا۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے، یہ گورنر تھے، ان کے بیٹے نے کسی غریب کے بیٹے کو ڈنڈے مار دیے، سوٹے مارے، ڈنڈے مارے، تو وہ شکایت لے کر وہ غریب کا باپ اور غریب بچہ شکایت لے کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے جناب آپ امیر ہوئے تو کیا ہوا اور گورنر ہوئے تو کیا ہوا، اب آپ کے امیر بچے ہمارے غریب بچوں کو ڈنڈے ماریں گے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن عاص کو جو گورنر تھے ان کو طلب کر دیا، طلب کر کے فرمایا کہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے نے اس غریب کے بیٹے کو ڈنڈے مارے ہیں؟ تو بیٹا بھی پاس ہی تھا، اس نے سر جھکا کے کہا جی حضور۔
میں نے مارے ہیں۔ اب بیٹا گورنر کا، جس کو ڈنڈے مارے وہ بیٹا مزدور کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر کے بیٹے کو سامنے بٹھایا اور غریب کے بیٹے کے ہاتھ میں ڈنڈا دیا، فرمایا جتنے اس نے تجھے ڈنڈے مارے اب تو اس کو مار۔ جب حکمران تھے ایسے، تو اس وقت اسلام عزت کی مسند پر بیٹھا تھا اور مسلمان بھی عزتوں کی مسند پر بیٹھے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام کے اپنا نبوت کے 13 سال گزرنے کے بعد، کتنے سال جی؟ 13 سال گزرنے کے بعد جب ہجرت فرمائی تو تقریباً مسلمانوں کی تعداد 100 تھی۔ کتنی تعداد تھی؟ 13 سال حضور محنت کرتے رہے۔ کئی جو ہے وہ آ کر کے مجھے بھی مشورے دیتے ہیں کہ جناب 5-6 سال ہو گئے، 7 سال ہو گئے، اب محنت کر رہے ہیں، دن رات کوششیں کر رہے ہیں، لیکن تعداد، میں کہا چھوڑ تعداد کو، رب یہ نوکری قبول کر رہا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ ہوں نبیوں کے سردار، ہوں اللہ کے محبوب، وما ینطق عن الہوا کی زبان حضور کے دہن مبارک میں ہو، اور جن کے اشارے سے پتھر بھی پگھل جائیں، جن کے اشارے سے درخت بھی جھک جائیں، اور جن کے ایک اشارے سے چاند بھی چر جائے اور سورج بھی مڑ جائے، وہ 13 سال تک تبلیغ فرمائیں تو 100 بندہ صرف کلمہ پڑھے۔ تو میں نے کہا پھر ہمیں کس چیز کی پریشانی؟ ہم اپنی نوکری کرتے رہیں گے، رب نے چاہا تو انشاءاللہ ادارت القرآن کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو ہی جائے گا۔ ہجرت کے 2 سال بعد جنگ بدر ہوئی۔ کتنے سال بعد جی؟ تو 313 صحابہ اکرام، اور جو گھر میں تھے بچے اور خواتین بھی شامل کر لیں تو 600-700۔ کتنی تعداد بنی؟ 6۔ ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد میں عرض کر رہا ہوں۔ ہجرت کے 2 سال بعد، اس کے بعد 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ مکہ کب فتح ہوا؟ یہ تاریخیں بھی یاد رکھیں، اور ہر بچے کو، ہر مسلمان کو یہ تاریخیں یاد ہونی چاہیے۔ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا۔ ہجرت کے 8 سال بعد صرف سپاہیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ 8 سال کے 2 سال ہجرت کو جب ہوئے تو کتنے مسلمان تھے؟ 313، اور جو گھر میں موجود تھے ان کو ملایا جائے تو 600-700۔ اب جو ہے وہ تقریباً 6 سال کے بعد صرف سپاہیوں کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ اور 10 ہجری کو حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا، کلام فرمایا، خطبہ دیا، گفتگو فرمائی، تو اس وقت جو حضور کے سامنے تھے ان کی تعداد 1,44,000 تھی۔ 8 ہجری میں جو ہے وہ کم تعداد، اور 2 سال کے بعد 10 ہجری کو 1,44,000 صحابہ اکرام تو حضور کے سامنے تھے، اور جو بچے ہوں گے، جو عورتیں ہوں گی، اور جو بوڑھے ہوں گے، اور جو گھر میں ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پر رہے۔ 2 سال 2 ماہ اور کچھ دن تخت خلافت پر رہے، اور آپ کے دور کی فتوحات کی ایوریج نکالیں، اگر حساب نکالیں تو تقریباً ایک دن میں 80 مربع میل روزانہ علاقہ آپ فتح کرتے جاتے، آگے بڑھتے جاتے، فتح کرتے جاتے، آگے بڑھتے جاتے۔ مسلمانوں کی بقا جہاد میں ہے۔ مسلمان جب تلوار کو زنگ لگا کے بیٹھ جائے گا تو جوتے چاروں طرف سے پڑیں گے، اور جب مسلمان تلوار کو ہاتھ میں پکڑ کے للکارے گا کافروں کو، تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ پھر مسلمان کو عزت کے تاج پہنائے جائیں گے۔ مسلمان کی بقا، مسلمان کی کامیابی، مسلمان کی فتوحات، اور مسلمان اگر باقی رہنا چاہتا ہے تو مسلمان کو جہاد باقی رکھنا پڑے گا۔ سب سے زیادہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے اور بدنام کرنے کے لیے محنت امریکہ نے کی، اسرائیل نے کی، برطانیہ نے کی، جرمنی نے کی، اور جتنے بھی یہ یورپین ممالک اسلام دشمن قوتیں ہیں، جہاد کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے اپنی جہادی تنظیمیں بنائیں۔
اور انہوں نے پھر جو ہے وہ گلے کاٹے، بندے ان کے تھے، نام مسلمانوں پر لگایا، حرکتیں انہوں نے کروائیں، کافروں نے کروائیں، اور نام مسلمانوں کا لگا کر کے جہاد کے نام سے مسلمانوں کو ڈرایا، جہاد کی نفرت پوری دنیا میں ڈال دی تاکہ مسلمان جہاد کے نام سے بھی ڈرے، اور جو جہاد کا نام لے اس کو دہشت گرد کہہ دیا جائے۔ یہ ساری پلاننگ، کئی دہائیوں کی پلاننگ کر کے جہاد سے مسلمانوں کو دور کیا، لیکن انشاءاللہ تاریخ دوبارہ جہاد کی طرف مسلمانوں کو لا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ انہی گلیوں سے انشاءاللہ صلاح الدین ایوبی کے غلام پیدا ہوں گے، اور دوبارہ سے ہم تلواریں پکڑ کے دوبارہ سے اپنے ہاتھوں میں جو ہے وہ جہاد کا علم پکڑ کے، جھنڈا پکڑ کے پوری دنیا میں للکار کے کہیں گے کہ ہماری بقا جہاد میں ہے، اور رب نے بار بار قرآن کے اندر جہاد کا حکم دیا، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ لبیک 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 لبیک۔ اب دیکھیے حضرت فاروق اعظم کا دور، مسلمان اور اسلامی حدود تقریباً 36 لاکھ مربع میل پر پہنچ گئی، جب حضرت، یہ آدھی دنیا سے بھی زیادہ بنتی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حکمران بنے، پھر محمد بن قاسم 92 ہجری میں سندھ تک پہنچ گئے، ادھر طارق ابن زیاد اندلس تک پہنچ گئے، اور یہ تابعی بزرگ ہیں، اندلس کی سرزمین تک اسلام کا پرچم پہنچا دیا گیا، اور چائنا کے اندر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے، ادھر سے دیگر جو عرب ممالک تھے دیگر، ان کے اندر بھی مختلف صحابہ اکرام اپنے انداز کے ساتھ جو ہے وہ پہنچے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ صحابہ کرام نے ایسے گھوڑے دوڑائے اور ایسا جہاد کا علم ہاتھ میں پکڑ کے پوری دنیا میں اسلام کی بلے بلے کروا دی۔ آج 57 بزدل اسلامی حکمران ہجڑے، 57 ہجڑے بیٹھے ہیں، اور ادھر مسلمانوں کا ملک لوٹا جا رہا ہے، مسلمانوں کے بچے شہید کیے جا رہے ہیں، مسلمانوں کی بیٹیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں، مسلمانوں کی لاشوں کو دفنانے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں مل رہی، اور یہ اپنا 57 ہجڑے یہ بیٹھ کر ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور ادھر وقت کا فرعون اور نمرود مل کے، اسرائیل اور امریکہ یہ مل کر مسلمانوں کو مزید اڑانے کے لیے اپنی تیاریاں کر رہا ہے۔ اور یہ ہجڑے ایک جو ہے وہ اپنا عالم دین ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ ایک انجمن بنی ہے، اس انجمن کا نام ہے غلامان امریکہ۔ انجمن کا نام ہوتا ہے نا غلامان مصطفیٰ، یہ 57 ممالک کی انجمن بنی ہے، اور اس انجمن کا نام رکھا ہے انہوں نے غلامان امریکہ، غلامان اسرائیل۔ اگر یہ غلامی سے باہر آ جاتے، 57 ملک ہیں، تقریباً جو ہے وہ 150 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور پاکستان اسلامی ممالک کے اندر ایٹمی قوت اپنے پاس رکھتا ہے، اور سب سے بڑھ کر ایٹم بم سے بھی زیادہ مسلمان کے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ کا ایٹم بم موجود ہے، ایمان کا نور موجود ہے۔ دنیا کا کوئی کافر مسلمان کے سامنے ڈٹ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایک بچہ اور ان کا 1000 فوجی آ جائے تو ہمارا بچہ ان کا 1000 فوجی اڑا سکتا ہے۔ رب نے اتنی طاقت مسلمان کی بازوؤں میں رکھی ہے، اور یہ مسلمان کا کمال نہیں، یہ مصطفیٰ کے دیے ہوئے ایمان کا کمال ہے۔ ہمارے ایمان کی اتنی طاقت ہے، یہ جو شیلی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقی باتیں ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا۔ انشاءاللہ ہم جو ہے، اور بلکہ ہم نہیں بلکہ آج جمعۃ المبارک تھا، تقریباً پوری دنیا کے علماء نے فلسطین پر بات کی ہے۔ اب جب آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، پھر آپ کہیں کہ نہیں جی اسلام امن کا درس دیتا ہے،
پھر تو وہ خبیث ہی ہوگا جو یہ کہے ہمارے بچوں کو ذبح کر دیا جائے اور ہم کہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، ہماری بیٹیوں ہماری ماؤں کو مار دیا جائے، ہمارے جوان بھائیوں کے اپنا ٹکڑے کر دیے جائیں۔ ایک جو ہے وہ فلسطین کا میں نے دیکھا کہ وہ کچھ تلاش کر رہا تھا، تو میڈیا والے نے سپیکر آگے کر کے کہا کیا تلاش کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میرے بیٹے کا آدھا حصہ مل گیا ہے، آدھا حصہ تلاش کر رہا ہوں۔ چھوٹا سا بیٹا 2 سال کا بچہ، کہا کہ آدھا حصہ مل گیا ہے، آدھا حصہ میں ادھر تلاش کر رہا ہوں تاکہ میں پورا حصہ پورا پتر دفن تو کر سکوں۔ اور پھر کوئی کہے کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، اور پھر کوئی بغیرت اٹھ کے جو ہے وہ کہے کہ جناب امریکہ کے تو اصول ہی بہت اچھے ہیں، ہم سے تو وہ اچھے ہیں، ہمارے سے تو زیادہ اصول ان کے اعلیٰ ہیں جنہوں نے بچوں تک، عورتوں تک، بوڑھوں تک ہسپتالوں پر بم مار کے جو پہلے زخمی تھے ان کو بھی شہید کر دیا۔ اور جو ان کو امن پسند کہے اور جو ان کو انسان کہے اور جو ان کی تعریفیں کرے، تو میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات قیامت کے دن اللہ ان فرعونوں کے ساتھ ایسے بندے کو اٹھائے جو ان ظالموں کی تعریفیں کرے۔ وہ ظالموں کے نزدیک کتوں کے حقوق ہیں، بلیوں کے حقوق ہیں، مگر مسلمانوں کے حقوق نہیں۔ اور مسلمان حکمران بھیگی بلی بن کر کتوں کی طرح پونچھ ہلا رہے ہیں، اور کسی کے اندر جرت پیدا نہیں ہو رہی کہ جس طرح امریکہ نے اسرائیل کو کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور تیسرے دن ہی جو ہے وہ اپنا جہاز بھیج دیا، سامان سے جہازوں سے بھر کے بحری بیڑا بھیج دیا، اس کے اندر جہاز جنگی طیارے بھیجے، اس کے اندر جو ہے وہ گولے بھیجے، بارود بھیجا، اور 6000 ٹن جو اپنا بارود تھا اب تک چھوٹی سی غزہ کی پٹی پہ برس چکا ہے۔ 6000 بم جو ہے وہ اس سے زیادہ اسرائیل غزہ کے مسلمانوں پہ برسا چکا ہے، اور قبرستان بنا دیا غزہ کو، اور ساری دنیا کے حکمران خاموش۔ ہم نے تو آواز اٹھانی ہے، چاہے ادارت القرآن کا پلیٹ فارم بڑا ہے یا چھوٹا ہے، ہم انشاءاللہ آواز مرتے دم تک اسلام کی، قرآن کی اور مسلمان کی آواز اٹھاتے رہیں گے، چاہے ہمیں اس کی کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ہم کلمت الحق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آخری بات، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری ذلت کی وجہ بتا دی۔ ہماری ذلت کی وجہ ایمان کی کمزوری ہے، ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو وقت دینا چھوڑ دیا، ہماری ذلت کی وجہ یہ ہے کہ اس دل میں حضور کے پیار کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس دل میں گاڑیوں کا پیار، پیسوں کا پیار، دولت کا پیار، پلاٹوں کا پیار، دکانوں کا پیار جب داخل ہوا، حضور کی محبت سینے سے نکلی، رب نے کہا میں نے دل تو بنایا تھا محبوب کے لیے، تم نے دل میں اور چیزیں بسا لی، اب ذلت اور رسوائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب پوری دنیا میں مسلمان اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ذلیل ہو رہا ہے، لیکن میں نے اور آپ نے، آج ہمیں ایسے لوگ بھی ہیں جو مسجد میں 10 روپے چندہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں امریکہ کے خلاف بات کیجیے، ایسے لوگ بھی ہیں جو ہاتھ میں کوک کی بوتل پکڑ کر کہتے ہیں جناب آپ امریکہ کے خلاف سخت بیان دیں، ہاتھ میں کوک کی بوتل پکڑی ہے جو کہ یہودیوں کی، اور سارے برگر، سارے شوارمے، ساری بوتلیں، ساری چپسیں، سارے جوس یہودیوں کے پی کے یہ مسلمان پھر کہتا ہے کہ جناب ہمیں جہاد کرنا چاہیے، اور تو کوک کی بوتل چھوڑ نہیں سکتا بدبختا، تو نے جہاد کیا کرنا ہے، تو نے تلوار کیا اٹھانی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھیں کون سی بوتل پسند ہے تو وہ کہیں گے کوک کی بوتل پسند ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ کوک کا 60% کمائی کا حصہ میں مسلمانوں کو مروانے کے لیے دیتا ہوں۔ اس کے جو مالکان یہودی ہیں وہ کہتے ہیں کہ 60% حصہ 40% میں رکھتا ہوں، اور 60% پوری دنیا میں جو مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے میں اسی کی کمائی سے جو ہے وہ دیتا ہوں تاکہ مزید مسلمانوں کو مارا جائے۔ اور مسلمان بڑے مزے سے گوشت کھانے کے بعد کہتا ہے جب تک کوک نہ پیوں تو مجھے سکون نہیں آتا، پھٹے منہ تمہارا۔ اب ہو بھی حضور کے غلام، اور پھر ہر لحاظ سے، اور یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جناب میرے کلے سے چھوڑ دینے سے کیا ہوگا،
یہ بات اگر صحابہ سوچتے نا تو کوئی بھی صحابی اسلام کا اتنا بڑا غازی نہ بنتا. اور یہ سوچ بھی شیطانی سوچ ہے کہ میرے اکیلے سے چھوڑنے سے کیا ہوگا، اور چلو کچھ نہیں ہوگا، رب راضی تو ہوگا. رب تو دیکھ ہی رہا ہے کہ تو کلہ ہے، پورے محلے نے نہیں چھوڑی. بڑے بڑے قاری اور بڑے بڑے حافظ اور بڑے بڑے عالم بھی جو ہے وہ یہودیوں کی چیزیں لے لے کر کھا پی رہے ہیں، لیکن تو نے چھوڑ دی. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو جو ہے اور فلسطین کے ان نہتوں کے سامنے تو مجرم بن کے پیش نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے اسی ادا کے صدقے اللہ بخش دے. تو لہٰذا یہودیوں کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے تاکہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے. اور ہمارے کردار کیسے ہیں؟ یہ پچھلے دنوں میں سفر میں تھا تو میں نے راستے میں دیکھا کہ ایک آدمی سویا تھا اور اس نے اپنی جوتی اپنے نالے کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. یعنی کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے. ہمارے مسجد کے گندے لوٹے بھی ہمیں سنگلیوں سے باندھنے پڑتے ہیں. مسجد میں آنے والے کو آخرت سے زیادہ جوتی کی فکر ہوتی ہے. لیکن ایک گردوارے میں ایک شخص جاتا ہے، گردوارہ یہ سکھوں کا جو گردوارہ ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ ایک آدمی جاتا ہے اور جس طرح مسجد میں آنے کے بعد ہم جوتی اٹھا کے سنبھالتے ہیں، گردوارے میں بھی جو ہے وہ سنبھالنے لگے. تو اس نے کہا، سکھ نے کہا، اس نے کہا جناب آپ جوتی کو یہیں پر رہنے دیجئے، یہ مسجد نہیں ہے، یہ گردوارہ ہے، یہاں آپ کی جوتی کہیں نہیں جائے گی. یہ مسلمانوں کی حالت ہو گئی. ہماری مثالیں تو کافر دیا کرتے تھے، ہماری مثالیں تو رب کا قرآن دیا کرتا تھا، ہمارے ایمان کی مثالیں، ہمارے جذبات کی مثالیں اور ہماری جو ہے وہ ایمانداری کی مثالیں بڑے بڑے بادشاہ دیا کرتے تھے. اور آج ہماری پوزیشن کیا بنی؟ اور یہ بہت پرانی بات نہیں، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہی ہے، جب یہ ہندوستان اور پاکستان ایک تھا تو ایک انگریز جو ہے یہ بادشاہی مسجد کے اندر آیا وزٹ کرنے کے لیے. اندر جانے لگا تو اس کا پرس گرا. ایک فقیر نے وہ پرس کو پکڑا اور پکڑ کے جو ہے وہ اپنے پاس رکھا. دیکھے بیچ میں بہت زیادہ پیسے تھے. وہ وقتی طور پہ تو چلا گیا، لیکن بعد میں اس کو دل کے اندر خیال فقیر کو آیا کہ یہ بندہ عیسائی ہے اور میں مسلمان ہوں. اس نے وہ پرس جو ہے وہ سنبھال کے رکھ لیا. کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہی انگریز وہی عیسائی مسجد کے اندر آیا اور پھر وزٹ کے لیے آیا تھا. اس فقیر نے وہی پرس اٹھایا اور اس کو تھمایا، انگریز کو دیا. کہا جناب آپ کا یہ پرس ہے، یہ یہاں پر گر گیا تھا، میں نے اٹھا لیا. جب انگریز نے دیکھا کہ اتنے زیادہ پیسے، انگریز کہنے لگا کہ اتنے پیسے تھے کہ تو زندگی آسانی سے گزار سکتا تھا، پھر تو نے سنبھال کے کیوں رکھے، پھر تو نے خرچ کیوں نہیں کیے؟ اس نے کہا اب جو تاریخی جواب بادشاہی مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھنے والے فقیر نے دیا، کتنا کمال کا جواب دیا. کہا کہ او میاں تو ہے عیسائی اور میں ہوں مسلمان. قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام اور نبی کریم علیہ السلام کی جب ملاقات ہوتی تو عیسیٰ علیہ السلام میرے آقا کو فرماتے کہ تمہاری امت کتنی چور ہے کہ میرے امتی کا پرس رکھا اور رکھ کر کھا گیا. یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن میری وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو ہے یہ بات ہو تو عیسیٰ علیہ السلام یہ بات کریں، اس لیے میں نے لا کر کے یہ پرس تمہیں دے دیا ہے. غیرت مند فقیر. مسلمانوں کے اندر غیرت ہوا کرتی تھی کہ قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے تو کس طرح ہوں گے، قبر میں جائیں گے تو کس انداز میں کیا منہ لے کر جائیں گے کہ ہم نے اسلام کے لیے کیا کیا، قرآن کے لیے کون سی مسلمانوں نے قربانی دی، بلکہ اپنے گھر میں قرآن کو مٹیوں سے بھر دیا، جالوں سے بھر دیا. بچوں کی ABC کی فکر، ٹیوشنوں کی، اسکولوں کی، کالجز کی، یونیورسٹیوں کی فکر، لیکن قرآن کی فکر نہیں. ہم نے قرآن کے ساتھ اسلام کے ساتھ کیا کیا؟ اپنا بوا بند کر دیا اسلام کے لیے، اپنا راستہ بند کر دیا، گھر کا پردہ لگا دیا کہ اسلام کا اندر آنا منع ہے. اندر میں یہودی آئیں،
ڈراموں کے ذریعے سے جو ہے وہ سکھ آئیں، ہندو آئیں اور جو مرضی مذہب آ سکتا ہے، مگر اسلام کے لیے ہمارے گھر میں داخلہ ممنوع ہے۔ ہم نے دلوں پر بھی پہرا لگا دیا، دنیا کی محبت کا پہرا لگا کے اسلام کو دل میں بھی اندر آنا ممنوع لکھ دیا، اور گھر کے بوئے پر، گھر کے گیٹ پر، گھر کے دروازے پر بھی لکھ دیا کہ اسلام کا گھر میں آنا منع ہے۔ ظاہری طور پہ نہیں لکھا، اپنے عمل کی وجہ سے ہم نے اپنے گھروں کے باہر لکھ دیا۔ جب تلک اسلام ہمارے سینے میں نہیں آئے گا، جب تلک اسلام ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوگا، اس وقت تک مسلمان کو عزت نہیں مل سکتی۔ لہٰذا میں اور آپ آئیے، لوٹ آئیے، پلٹ آئیے قرآن کی طرف اور اسلام کی طرف، اور اس کا موقع، بہترین موقع آپ کو ادارت القرآن دے رہا ہے، اور اس دور کے اندر ادارت القرآن کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ کو دین اسلام کے موتی بھی دیتا ہے، آخرت کی فکر بھی دیتا ہے، رب کی بارگاہ سے بھی ملاتا ہے، قرآن سے ملاتا ہے، اور آپ کو اور مجھے ادارت القرآن جھنجھوڑ کر جگانے کی سعادت بھی حاصل کرتا ہے۔ اٹھ مسلمانہ، او مسلمان اٹھ جا اور لوٹا اپنی حقیقت اور اپنی اصلیت کی طرف، اسی میں تیری بہتری ہے۔ یہ ادارت القرآن ہمیں پیغام دیتا ہے اور اسی طرف ہمیں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا